قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت کریمہ تلاوت ہوئی ہے۔ کوشش ہوگی کہ اسی آیت کریمہ کے دائرے میں رہ کر گفتگو کی جائے۔ اور یہ آیت کریمہ قرآن مجید کی ایسی زبردست آیت کریمہ ہے، آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اگر میرے ایک ہاتھ میں کل دنیا کے خزانوں کو رکھا جائے اور دوسرے ہاتھ میں اس آیت کریمہ کو رکھا جائے تو دنیا کے خزانوں کی مجھے خوشی نہیں ہوگی جتنا کہ اس آیت کریمہ کے نازل ہونے پر خوشی ہوئی ہے۔ یہ آیت کریمہ ہم گناہگار بندوں کے لیے بڑی حوصلہ افزا آیت ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے بڑے سے بڑے گناہگار انسان کو یہ میسیج دیا ہے، یہ پیغام دیا ہے کہ کبھی بھی کسی بھی حالت میں میری رحمت سے نا امید مت ہونا۔ کبھی بھی اللہ پاک کی رحمت جوش میں آ سکتی ہے اور انسان کی ہدایت کے فیصلے ہو سکتے ہیں۔ کبھی بھی اللہ پاک کی رحمت جوش میں آ سکتی ہے اور انسان کے لیے جنت کے راستے آسان ہو سکتے ہیں۔ یہ آیت کریمہ کس موقع پر نازل ہوئی ہے اور اللہ عز و جل نے کیوں اس آیت کریمہ کو نازل فرمایا ہے؟ علماء کرام نے لکھا ہے کہ مشرکین مکہ میں سے کچھ لوگ، کچھ سردار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے آ کر عرض کیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی ساری باتیں بہترین ہیں، آپ جس خدا کا تعارف کروا رہی ہیں آپ کی بات ہمارے دل کو لگتی ہے، آپ ہمارے بتوں کی نفی کر رہے ہیں، ہم بھی سمجھتے ہیں کہ یہ پتھر کی مورتیاں ہمارے کسی کام کی نہیں ہیں، اور آپ جو کلام سنا رہے ہیں ہمارا دل کہتا ہے کہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے بلکہ یہ من جانب اللہ آپ پر اترا ہوا کلام ہے۔ لیکن جب ہم اپنی سابقہ زندگی کو دیکھتے ہیں، پہاڑ جیسے گناہوں کو دیکھتے ہیں، تو ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ ہمارے ان گناہوں کا کیا ہوگا۔ ان مشرکین میں ایسے بھی تھے جنہوں نے قتل کیے ہوئے تھے، ایسے بھی تھے جنہوں نے زنا کا ارتکاب کیا ہوا تھا، ایسے بھی تھے جو شراب کے عادی تھے، اور ایسے بھی تھے جنہوں نے اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کیا ہوا تھا۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ ہمارے سابقہ گناہوں کا کیا ہوگا؟ اگر ہم اسلام قبول کر بھی لیتے ہیں اور پھر بھی ہمارے سابقہ گناہوں پر ہم سے مواخذہ ہو، پکڑ ہو، تو نہ ہم جنت کے رہے نہ ہم اپنی برادری کے رہے، تو ہمارا کیا بنے گا؟ تو اس موقع پر اللہ جل شانہ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی، قل، آپ میرے بندوں کو میرا یہ پیغام دے دیں، بالخصوص میرے وہ بندے اسرفوا علی انفسہم،
جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیے ہیں، جو گناہ کر بیٹھے ہیں اور اب اپنے گناہوں پر شرمندہ ہیں، نادم ہیں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، انہیں بتا دو ان کا رب یہ کہتا ہے کہ میری رحمت سے کبھی بھی مایوس نہ ہو۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، وہ رب چاہے تو انسان کی ساری زندگی کے گناہ معاف فرما دے۔ انہ هو الغفور الرحیم، اس رب سے بڑا مہربان، اس رب سے بڑا رحمان، اس رب سے بڑا رحیم، اور اس رب سے زیادہ اپنے بندوں سے پیار کرنے والا اور کوئی نہیں ہے۔ تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرما کر قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو، قیامت تک آنے والے انسانوں کو یہ پیغام دیا ہے کہ بڑے سے بڑا گناہ بھی اگر تم سے ہو جائے تو میری رحمت سے نا امید کبھی بھی نہ ہونا، میرے در پہ آ جانا، میرے در پر آ کر 2-3 آنسو صدق کے دل سے بہا دینا، میں تمہاری ساری خطاؤں کو معاف کر دوں گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالی کی اپنے بندوں سے محبت ہے، یہ اللہ تبارک و تعالی کا اپنے بندوں سے پیار ہے۔ روئے زمین پر جتنی بھی اللہ پاک کی مخلوقات ہیں، ان میں 3 مخلوقات بڑی اہمیت کی حامل ہیں۔ ایک مخلوق کو فرشتہ کہا جاتا ہے، ایک مخلوق کو انسان کہا جاتا ہے، اور ایک مخلوق کو شیطان، جن کہا جاتا ہے۔ فرشتوں کی خاصیت یہ ہے کہ ان سے کبھی بھی گناہ کا صدور نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی سرشت میں گناہ کا مادہ رکھا ہی نہیں ہے، ان کے مزاج میں گناہ کا شائبہ تک نہیں ہے، ان کے مزاج میں، ان کی سرشت میں، ان کی طبیعت میں اللہ جل شانہ نے اطاعت ہی اطاعت رکھی ہے، اور وہ ہر دم اللہ پاک کی اطاعت کے لیے موجود ہیں، ہر دم اللہ پاک کی اطاعت کر رہے ہیں، ہر دم اللہ پاک کی عبادت میں وہ فرشتے مصروف ہیں۔ دوسری مخلوق ہے انسان۔ انسان میں اللہ نے اطاعت کا مادہ بھی رکھا ہے، نافرمانی کا مادہ بھی رکھا ہے۔ اگر انسان اطاعت کرے گا تو مرتبے اور مقام میں یہ فرشتوں سے بھی بڑھ جائے گا، اور اگر انسان سے گناہ ہو جائے گا، انسان سے غلطی ہو جائے گی، تو اللہ پاک نے نظام ایسا رکھا ہے کہ انسان کے لیے یہ آپشن موجود ہے، یہ راستہ موجود ہے کہ یہی انسان اگر اپنے گناہ پر نادم ہو جائے، یہی انسان اگر اپنے گناہ پر شرمسار ہو جائے، یہی انسان اگر اپنے گناہ کے لیے معافی تلافی کرنا چاہے، تو اللہ جل شانہ فرماتی ہیں کہ میں اپنے اس بندے کے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ اور تیسری مخلوق جو شیطان ہے، شیطان میں اللہ پاک نے یہ چیز رکھی ہے کہ اس نے نافرمانی کی، نافرمانی کرنے کے بعد اپنی اس نافرمانی پر اکڑ گیا، اپنی اس نافرمانی پر جم گیا، تو اس لیے اللہ پاک نے اسے مردود فرمایا اور فرمایا کہ رہتی دنیا تک کے لیے تجھ پر میری لعنتیں برس رہی ہیں۔ شیطان کو اللہ پاک نے توبہ تائب ہونے کی توفیق عطا نہیں فرمائی ہے، شیطان کے لیے کسی قسم کی کوئی توبہ نہیں ہے۔ یہ انسان واحد اللہ کی مخلوق ہے جس کے لیے اللہ پاک نے توبہ کا راستہ رکھا ہے، جس کے لیے اللہ پاک نے معافی تلافی کا راستہ رکھا ہے، جس کے لیے اللہ پاک نے یہ صورت رکھی ہے کہ اگر وہ ایک آنسو بھی بہائے گا تو اللہ جل شانہ اس کی زندگی کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ اور ایسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوا ہے۔ سابقہ انبیاء کرام کے واقعات اگر ہم پڑھیں تو ان واقعات میں ایسے واقعات، سینکڑوں ایسے واقعات موجود ہیں
کہ ساری زندگی جن لوگوں نے اللہ کی نافرمانی کی ہے، بس ایک لمحے کے لیے انہوں نے اللہ کو راضی کیا، اللہ جل شانہ نے ان کی ساری خطاؤں کو معاف فرما دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عین جنگ کے موقع پر ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا، اللہ کے رسول، میں اسلام قبول کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، ہاتھ بڑھاؤ۔ اس نے ہاتھ بڑھایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ پڑھایا، وہ شخص مسلمان ہوا۔ میدان کارزار خوب گرم ہو چکا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا دل چاہے میدان جنگ میں کود جاؤ، اگر تمہارے مقدر میں شہادت ہوگی تو شہادت مل جائے گی، ورنہ تم غازی بن جاؤ گے، اگر دل چاہے تو یہاں سے واپس پلٹ کر چلے جاؤ۔ تو اس صحابی نے عرض کیا، اللہ کے رسول، میں میدان جنگ میں جانے کا خواہش مند ہوں۔ تو چنانچہ وہ صحابی میدان جنگ میں گئے اور جنگ کرتے 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 وہ شہادت کے رتبے پر فائز ہو گئے۔ کوئی نماز نہیں ہے، کوئی روزہ نہیں ہے، کوئی زکوٰۃ نہیں ہے، کوئی نیکی نہیں ہے، محض اسلام لانے پر اللہ جل شانہ نے اس شخص کے سابقہ سارے گناہوں کو معاف فرما دیا، اس شخص کے سابقہ ساری خطاؤں کو معاف فرما دیا، اور اس کے لیے اللہ پاک نے جنت کے فیصلے فرما دیے۔ یہ تو ہم انسان ہیں جو تنگ دل ہیں، جن کے دل میں نرمی نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ اگر کسی انسان سے، ہمارے کسی مزدور سے، کسی شاگرد سے، کسی چھوٹے آدمی سے، ماتحت آدمی سے کسی قسم کا کوئی گناہ ہو جائے، کوئی غلطی ہو جائے، تو ہم جو ہے اسے معاف نہیں کرتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت وہ ذات ہے جو بڑے بڑے گناہوں سے درگزر کرنے کے لیے تیار ہے، بڑے بڑے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ انسان اپنے رب کے در پر آئے، اور رب کے در پر آ کر صحیح معنی میں انسان نادم ہو، صحیح معنی میں انسان توبہ طائب ہو، تو اللہ رب العزت کا وعدہ ہے کہ میں اپنے بندے کے سارے گناہوں کو معاف فرما دوں۔ اور انبیاء کرام جتنے بھی تشریف لائے ہیں، انبیاء کرام بھی اسی صفت سے متصف تھے۔ جتنے بھی انبیاء کرام اس دنیا میں تشریف لائے، سارے انبیاء کرام میں یہ صفت موجود تھی کہ ان کے سامنے بڑے سے بڑا دشمن بھی آیا اور اس نے اپنی ندامت کا اظہار کیا تو انبیاء کرام نے درگزر فرمایا، معاف فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا مشہور واقعہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے نیچے آرام فرما ہیں اور تلوار آپ نے درخت کے اوپر لٹکائی ہوئی ہے۔ ایک مشرک آیا اور اس نے اس تلوار کو لیا اور تلوار سوت کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کھڑا ہو گیا اور کہا، بتائیے آپ کو کون بچائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے میرا رب بچائے گا۔ تو وہ مشرک تھر تھر کانپنے لگا اور اس کے ہاتھ سے تلوار گری۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تلوار کو اٹھایا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب تو بتا تجھے میرے ہاتھ سے کون بچائے گا؟ تو اس مشرک نے کہا، اللہ کے رسول، آپ میں جو صفت ہے عفو اور درگزر کی، بس میں اسی صفت پر امید رکھتا ہوں کہ آپ معاف کرنے والے ہیں، رحم کرنے والے ہیں، آپ درگزر کرنے والے ہیں، آپ کے رحم کی وجہ سے میں بچوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے معاف فرما دیا۔ کبھی ہوا ایسا کوئی واقعہ کہ ایک آدمی دوسرے آدمی کو قتل کرنے کے لیے کھڑا ہو اور اتفاق ایسا ہو جائے کہ وہ قتل نہ کر سکے اور جو مقتول ہونے والا ہے وہ اپنے قاتل پر غالب آ جائے اور وہ اسے معاف کر دے؟ کبھی دنیا میں ایسا نہیں ہوا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کر کے دکھایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں آپ کے سگے چچا کا قاتل وہ آپ کی خدمت میں آتا ہے اور پوچھتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے آئے ہو؟ تو وہ کہتا ہے کہ میں اسلام قبول کرنے کے لیے آیا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اسلام کو بھی قبول فرماتے ہیں اور سگے چچا کے قاتل کو آپ معاف فرما دیتے ہیں، درگزر فرما دیتے ہیں۔ اور مشرکین مکہ کے بارے میں یاد رکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ مکرمہ کو فتح فرمایا اور مکہ مکرمہ فتح ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی شان کے ساتھ، بڑی عزت کے ساتھ
لیکن आजिज़ी आप पर कूट कूट कर सवार थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाने खुदा में दाखिल हुए और वहां से जब आप बाहर निकले तो आप क्या देखते हैं कि आपके सामने मुशरिकीन मक्का के उस जमाने में जो सरदार थे वो सारे सर निगू करके खड़े हुए हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा कि तुम्हारे दिल में क्या है, तुम क्या सोच रहे हो कि मैं अब गालिब आ चुका हूं, मैं तुम पर फतह याब हो चुका हूं, मैं फातिह की हैसियत से मक्का मुकर्रमा में दाखिल हुआ हूं, तुम क्या सोच रहे हो, मैं तुम्हारे साथ क्या सुलूक करने वाला हूं। तो उन मुशरिकीन मक्का ने कहा कि अल्लाह के रसूल, हम तो बस यही जानते हैं, अखुन करीमुन वब्नु अखिन करीमिन, आप तो बड़े शरीफ की औलाद हैं, आप भी नेक हैं, शरीफ हैं, आपके वालिदैन भी नेक और शरीफ थे, हम तो आपसे दरगुजर की उम्मीद लगाए बैठे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ जाओ, ला तसरीबा अलैकुमुल यौम, आज तुमसे किसी किस्म की कोई बात पुर्स नहीं है। उनमें वो लोग भी थे जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ईज़ाएं पहुंचाई, वो लोग भी थे जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफें पहुंचाई, वो लोग भी थे जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल के मंसूबे बनाए, और वो लोग भी थे जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तलवारें सोती, और वो लोग भी थे, उनकी औलादें भी मौजूद थी जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुश्त मुबारक पर गंध से भरी हुई ओजरियां जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर लादी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन सब से दरगुजर फरमाया और फरमाया, ला तसरीबा अलैकुमुल यौम, किसी किस्म की कोई बात पुर्स नहीं है, यगफिरुल्लाहु लकुम व हुवा अरहमुर राहिमीन। मेरा रब, मैंने मुआफ कर दिया, मेरा रब भी तुम्हें मुआफ कर देगा, मेरा रब बहुत ज्यादा रहम करने वाला है। और आपको मालूम है कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम पर किस कदर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने कुल 12 बेटे अता फरमाए थे, 12, और यूसुफ अलैहिस्सलाम और बिन्यामीन ये अलग बीवी से थे और बाकी 10 बेटे अलग बीवी से थे। और यूसुफ अलैहिस्सलाम की जो वालिदा मुहतरमा थी, इनका इंतकाल हो गया था, तो याकूब अलैहिस्सलाम को हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम और बिन्यामीन से बड़ी मोहब्बत थी, हद से ज्यादा मोहब्बत, बहुत ज्यादा मोहब्बत। लेकिन जो सौतेले भाई थे उनसे ये चीज बर्दाश्त न हुई और उनसे ये चीज गवारा न हुई, चुनाचे उन्होंने मंसूबा बनाया कि किसी भी तरह यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपने वालिद याकूब अलैहिस्सलाम से दूर कर दिया जाए। और याकूब और यूसुफ अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक क्या है, अभी लड़कपन की उम्र है, बालिग भी नहीं हुए कि भाइयों ने उठाकर कुएं में फेंक दिया। वो तो अल्लाह तबारक व तआला का एक निजाम था, वो तो अल्लाह तबारक व तआला का एक प्रोग्राम था, एक मंसूबा था कि आने वाले वक्तों में यूसुफ अलैहिस्सलाम को मिस्र के तख्त पर बिठाना है और आने वाले वक्तों में यूसुफ अलैहिस्सलाम के सर पर नबूवत का ताज रखना है और यूसुफ अलैहिस्सलाम से काम लेना है। भाइयों ने जब कुएं में डाला तो अल्लाह ताला ने जिब्राईल को भगाया और फरमाया कि जिब्राईल दौड़ो, यूसुफ को कुएं में फेंक दिया। देखो यूसुफ पानी की तह तक न पहुंचने पाए, पानी यूसुफ अलैहिस्सलाम के बदन को न लगने पाए। जिब्राईल आसमान से दौड़े और पानी और कुएं की तह में आए और नीचे आकर उन्होंने ऐसा अपना पर बिछाया और यूसुफ अलैहिस्सलाम उस पर के ऊपर आकर बैठ गए। यहां से फिर अल्लाह पाक ने आपको निकाला, मिस्र पहुंचाया, मिस्र के बाजार में बिके तो अजीज मिस्र ने खरीदा, फिर अजीज मिस्र के पास आप रहे, फिर वक्त गुजरता चला गया, फिर एक वक्त आया कि अल्लाह पाक ने आपको मिस्र के तख्त पर बिठाया और आपको नबूवत अता हुई। और दूसरी तरफ भाइयों का ये हाल हुआ, कहत पड़ा उस जमाने में जहां हजरत याकूब अलैहिस्सलाम और आपके दीगर साहबजादे रहते थे और यूसुफ अलैहिस्सलाम मिस्र के हुक्मरान थे, तो आप लोगों को गल्ला दे रहे थे और इन्हें पता नहीं था कि ये गल्ला देने वाला शख्स
یہ وہی یوسف ہے جسے ہم نے کنویں کے اندر ڈالا تھا۔ چنانچہ یہ بھائی پہنچ گئے اور وہاں جا کر یوسف علیہ السلام سے کہا کہ ہم بھی غلہ لینے کے لیے آئے ہیں، تصدق علینا، ہمیں بھی آپ غلہ دیں، آس پاس کے سارے علاقے والے آپ سے غلہ لے رہے ہیں، گندم لے رہے ہیں، آپ ہمیں بھی گندم دیں۔ لمبا واقعہ ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس مقام پر 2-3 آیات ایسی نازل فرمائی ہیں، 2-3 آیات میں اس واقعہ کا اختتام اللہ پاک نے بیان فرمایا ہے۔ یوسف علیہ السلام کو معلوم تھا کہ یہ میرے بھائی ہیں، تو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے صرف اتنا فرمایا، هل علمتم ما فعلتم بیوسف، کیا تم جانتے ہو کہ تم نے اپنے بھائی یوسف کے ساتھ کیا کیا تھا؟ کیا تمہیں معلوم ہے، تمہیں وہ وقت یاد ہے جب تم نے اپنے بھائی یوسف کو اٹھا کر کنویں میں پھینک دیا تھا، یا وہ واقعہ وہ وقت تم بھول گئے؟ تو بھائی وہ ہوشیار ہو گئے، وہ سمجھ گئے کہ یہ وہی ہمارا بھائی ہے جسے ہم نے کنویں میں پھینکا تھا، اور قدرت نے اسے کنویں سے نکال کر مصر کے تخت پر بٹھا دیا۔ تو بھائیوں نے فوراً یوسف علیہ السلام سے کہا، اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، کیا تو وہی یوسف تو نہیں ہے جسے ہم نے کنویں میں پھینکا تھا؟ تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا، ہاں انا یوسف، میں وہی یوسف ہوں جسے تم نے کنویں میں اٹھا کر پھینکا تھا۔ تو بھائیوں نے پھر ندامت کا اظہار کیا، تاللہ لقد آثرک اللہ علینا وان کنا لخاطئین، ہم سے بڑا گناہ ہو گیا، ہم سے بڑی خطا ہوئی جو ہم نے آپ سے یہ رویہ اختیار کیا اور آپ کو اپنے والد محترم سے دور کیا۔ اب ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ کیا آپ ہمیں معاف کریں گے یا آپ ہمیں سزا دیں گے؟ تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا، لا تثریب علیکم اليوم، آج تم سے کسی قسم کی کوئی باز پرس نہیں ہے، جاؤ میں نے تم سب کو معاف کر دیا۔ یہ انبیاء کرام کا شیوا ہے، یہ انبیاء کرام کا وتیرہ ہے، اور جس ذات نے انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا ہے، وہ ذات انبیاء کرام سے بھی زیادہ رحم کرنے والی ہے، وہ ذات انبیاء کرام سے بھی زیادہ اپنے بندوں سے محبت کرنے والی ہے۔ علماء کرام نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ جب یہ سارا معاملہ ہو گیا اور یوسف علیہ السلام اور بھائیوں کی ملاقات ہو گئی، اور بھائیوں نے آ کر یعقوب علیہ السلام کو بتایا کہ یوسف جس کی جدائی میں آپ اتنا روئے وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ، کہ آپ کی بینائی ختم ہو گئی، آپ نابینا ہو گئے، آپ اندھے ہو گئے، اللہ نے اس یوسف کو ہم سے ملوا دیا ہے، اللہ نے اس یوسف کو ہم سے ملوا دیا ہے۔ پھر قدرت نے ملاقات کا انتظام کروایا، اور جب باپ بیٹا دونوں آپس میں ملے ہیں تو لکھا ہے کہ جب پہلی دفعہ بغل گیر ہوئے تو دونوں بے ہوش ہو کر گر پڑے، اور یہ باپ بیٹے کی ملاقات یہ لکھا ہے 40 سال کے بعد یہ ملاقات ہوئی ہے۔ جب ہوش آیا پھر کھڑے ہوئے، پھر یعقوب علیہ السلام نے اپنے لخت جگر کو اپنے سینے سے لگایا، پھر بے ہوش ہو کر گر پڑے، پھر جب ہوش آیا پھر اٹھے، پھر اپنے سینے سے لگایا، پھر بے ہوش ہو کر گر پڑے، 3 دفعہ ایسے ہی ہوا۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام موجود تھے، انہوں نے اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ مالک، اتنی محبت بھی ہو سکتی ہے، اتنی محبت بھی ہو سکتی ہے کہ باپ اپنے لخت جگر کو سینے سے لگاتا ہے تو بے ہوش ہو جاتا ہے؟ تو اللہ جل شانہ نے فرمایا، جبرائیل یہ تو میرے بندے کی محبت ہے، میں اس سے بھی 70 گنا زیادہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہوں، میں اس سے بھی 70 گنا زیادہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہوں۔ قرآن مجید میں اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے جو بڑے بڑے لوگ تھے، فرعون، قارون، حامان، ان کے واقعات کو بھی اللہ پاک نے بیان فرمایا ہے۔ تو یہ قارون یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا آدمی ہے، اور قارون کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی تھا،
اور اللہ پاک نے اسے اتنا مال و دولت عطا فرمایا تھا، اتنا مال و دولت عطا فرمایا تھا جو ہماری سوچ اور سمجھ سے باہر ہے۔ اس لیے کہ قرآن مجید یہ کہتا ہے ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم وآتیناہ من الکنوز ما ان مفاتحہ لتنوء بالعصبۃ اولي القوہ، کہ ہم نے اتنے خزانے اسے دیے، اتنے خزانے دیے، ان خزانوں پر جو تالے پڑے ہوئے تھے ان کی چابیاں طاقتور قسم کے مزدور اٹھایا کرتے تھے، اور وہ طاقتور قسم کے مزدور چابیاں اٹھا اٹھا کر تھک جایا کرتے تھے۔ اتنا خزانہ ہم نے اسے عطا کیا، لیکن وہ بدبخت تھا، اپنی بدبختی پر اڑا رہا۔ سمجھانے والوں نے بہت سمجھایا، کہنے والوں نے بہت کہا، موسیٰ علیہ السلام نے بھی بڑا سمجھایا اور فرمایا وَأَحْسِن وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ، جس طرح اللہ نے تجھ پر احسان کیا ہے تو بھی لوگوں کے ساتھ احسان کر، اپنی دولت پر سانپ بن کر نہ بیٹھ، اس دولت کو غریبوں پر خرچ کر، اس دولت کو مستحق لوگوں پر خرچ کر۔ لیکن اس نے کیا کہا؟ اوتیتہ علی علم عندی، اس میں رب کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، یہ تو میری اپنی ذہانت، میری اپنی فطانت کی وجہ سے یہ مال و دولت مجھے ملا ہے۔ خیر، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اس بدبخت نے پھر تہمت لگائی، اور جب وہ حقیقت حال کھلی تو اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ ہم زمین کو آپ کے تابع کر رہے ہیں، ہم زمین کو آپ کے تابع کر رہے ہیں، قارون کے بارے میں آپ زمین کو جو بھی حکم دیں گے زمین آپ کا حکم مانے گی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے زمین سے فرمایا کہ قارون کو اپنے اندر نگل لے، قارون کو اپنے اندر نگل لے۔ تو لکھا ہے کہ زمین پھٹی اور قارون زمین میں دھسنا شروع ہوا۔ جب اس کے پاؤں زمین میں دھس گئے تو اس نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا اے موسیٰ، میں شرمسار ہوں، میں شرمندہ ہوں، میرے جرم کو معاف کر دو، میرے اس گناہ کو معاف کر دو۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، تو نے بہت بڑا الزام لگایا، تیرے لیے کوئی معافی نہیں ہے۔ اور آپ نے زمین کو پھر حکم دیا کہ اس بدبخت کو نگل لے، دھسا دے اسے۔ لکھا ہے کہ زمین اور پھٹی، وہ گھٹنوں تک زمین میں دھس گیا، اور پھر اس نے منت سماجت کی، پھر اس نے عاجزی کا اظہار کیا اور موسیٰ علیہ السلام سے کہا اے موسیٰ دیکھ، تو میرا چچا زاد بھائی ہے، میں اپنے گناہ پر شرمندہ ہوں، اس تہمت پر نادم ہوں، مجھے معاف کر دے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں۔ آپ نے پھر زمین سے فرمایا کہ اسے نگل۔ زمین پھر پھٹی اور زمین کے اندر دھسنا شروع ہوئے، تو یہاں تک قارون وہ زمین کے اندر دھس گیا۔ تو قارون نے پھر رونا دھونا شروع کیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں۔ آپ نے پھر زمین کو حکم دھسا، پھر سینے تک، پھر گردن تک، پھر ناک تک، پھر آنکھوں تک۔ جب یہاں تک پہنچا تو قارون نے پھر کہا کہ اے موسیٰ مجھے معاف کر دو۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں۔ آپ نے زمین کو پھر حکم دیا کہ اسے دھسا، زمین پھٹی اور قارون زمین کے اندر دھس گیا۔ جب یہ قارون زمین میں دھس گیا اور موسیٰ علیہ السلام وہیں موجود تھے اور آپ کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا، تو اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا۔ آپ کا لقب کلیم اللہ تھا اور آپ اللہ جل شانہ سے ہم کلام ہوا کرتے تھے۔ تو جب اللہ پاک سے ہم کلام ہوئے تو اللہ پاک نے فرمایا کہ اے موسیٰ، قارون تجھ سے معافی مانگتا رہا، تجھے کہتا رہا معاف کر دے، معاف کر دے، معاف کر دے۔ اگر ایک دفعہ وہ مجھے کہہ دیتا کہ میرے رب مجھے معاف کر دے، مجھے اپنی کبریائی کی قسم میں اسے معاف کر دیتا، مجھے اپنے رب ہونے کی قسم میں اسے معاف کر دیتا۔ اے موسیٰ تیرا دل اتنا سخت کیسے ہو گیا کہ وہ معافی تجھ سے مانگتا رہا، تو نے اسے معاف نہ کی۔ بنی اسرائیل کے بارے میں لکھا ہے کہ بنی اسرائیل کے زمانے میں ایک شخص گناہوں میں ڈوبا ہوا تھا، اور موسیٰ علیہ السلام کو اللہ جل شانہ نے جس بستی کی طرف مبعوث فرمایا تھا وہ شخص اسی بستی کے اندر رہتا تھا۔
اور بستی کا ہر فرد اس انسان سے تنگ تھا، ہر فرد کو اس انسان نے اذیت اور تکلیف پہنچائی ہوئی تھی۔ چنانچہ جب بستی میں اس کا کوئی ہمدرد نہ رہا تو سارے بستی والوں نے مل کر مشورہ کیا کہ کیوں نہ اسے بستی سے نکالیں اور یہاں سے دفع کریں، تاکہ یہاں ہمارے لوگ، ہمارے بچے، ہماری عورتیں وہ سکون کے ساتھ رہیں۔ موسیٰ علیہ السلام بھی تھے، آپ کے ماننے والے بھی تھے، بستی کے دیگر لوگ بھی تھے، تو ان سب نے مشاورت سے، ان سب نے مشورہ کر کے اس گنہگار انسان کو بستی سے نکالا اور جنگل کی طرف بھگا دیا۔ لکھا ہے کہ وہ شخص جب جنگل میں پہنچا، جو کچھ اس کے پاس کھانے پینے کا سامان تھا کچھ ہی دنوں میں وہ ختم ہو گیا، پانی بھی ختم، کھانے پینے کا جو سامان تھا وہ بھی ختم۔ اب آہستہ آہستہ اس پر نقاہت اور کمزوری وہ غالب آنے لگی۔ پھر کچھ وقت کے بعد آہستہ آہستہ اس کا بدن ڈھیلا پڑنا شروع ہوا۔ پھر کچھ وقت کے بعد آہستہ آہستہ اس کے اعضاء نے کام کرنا چھوڑ دیا، بس یہ اس کا چہرہ اور آنکھیں یہ حرکت کرتی تھی۔ لکھا ہے کہ جب اس نے یہ محسوس کیا کہ اب موت بالکل میرے سر پر آن چکی ہے، کھانے پینے کا سامان نہیں ہے، بدن ختم ہونے جا رہا ہے، طاقت اور قوت ہے نہیں، تو لکھا ہے کہ اس نے اپنی آنکھیں دائیں بائیں گھمائیں، اسے کوئی بھی نظر نہ آیا، اور پھر اس نے آسمان کی طرف اپنی نگاہ کو اٹھایا اور کہا کہ میرے مالک، ساری بستی والوں نے مجھے چھوڑ دیا ہے، ساری بستی والوں نے مجھے نکال دیا ہے، ساری بستی والوں کی نگاہ میں گندہ ہوں، میرے مالک میری تل سے التجا ہے کہ بستی والوں کی طرح تو مجھے نہ چھوڑ دینا، تو مجھے پکڑے رکھنا، میرا تجھ پر اعتماد ہے، تجھ پر بھروسہ ہے، اور تیری ہی طرف میں متوجہ ہوں۔ بس اس نے یہی کلمات کہے، 2-3 آنسو بہائے، تو اس پر اللہ پاک نے موت کو طاری کر دیا۔ جب موت واقع ہو گئی تو اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ اے موسیٰ، جنگل کے فلاں مقام پر میرا محبوب ترین آدمی مرا ہوا ہے، جاؤ اس کا جنازہ پڑھو اور اس کی تجہیز و تکفین کا انتظام کرو۔ موسیٰ علیہ السلام نے بستی والے لوگوں کو دیا اور آپ اس مقام پر پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ یہ تو وہی بدماش ہے، یہ تو وہی لچا اور لفنگا انسان ہے جس سے پوری بستی والے تنگ تھے اور بستی والوں نے مل کر جسے نکالا تھا، یہ اللہ کا محبوب کیسے ہو گیا؟ بستی والوں نے کہا کہ اے موسیٰ، یہ آپ کیا مذاق کر رہے ہیں ہم سے؟ یہ تو آپ کو بھی معلوم ہے بستی کا سب سے زیادہ شریر، سب سے زیادہ بدماش قسم کا انسان تھا، اور آپ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ یہ اللہ کا دوست ہے، اللہ کا ولی ہے، یہ ماجرا کیا ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام بھی اپنی جگہ پر پریشان کہ یہ معاملہ کیا ہے، ماجرا کیا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام اللہ جل شانہ کی طرف متوجہ ہوئے اور عرض کیا، باری تعالی، یہ تو بدماش اور لفنگا قسم کا انسان تھا جس سے ساری بستی کے لوگ تنگ تھے، تنگ آ کر ہم نے اسے نکالا تھا، اور ساری بستی والے اسے بدماش اور گندا آدمی کہتے تھے، اور میرے مالک آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ میرا محبوب بندہ ہے، یہ ماجرا کیا ہے؟ تو اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ موسیٰ، بستی والے بھی صحیح کہہ رہے ہیں اور میں بھی صحیح کہہ رہا ہوں۔ پھر اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ اے موسیٰ، بستی والوں نے تو اس کو چھوڑ دیا اور اس کو نکال دیا، جب یہ بالکل تنہا ہو گیا تو اس وقت پھر میں نے اس کے بازو کو تھام لیا، اس وقت پھر اس بندے نے مجھ سے صلح کر لی اور میں اس سے راضی ہو گیا۔ اگر یہ شخص موت کے وقت یہ کہہ دیتا کہ اے رب کریم، روئے زمین پر جتنے بھی انسان بستے ہیں ان سب کی مغفرت کی میں دعا کرتا ہوں، تو اللہ جل شانہ فرماتے ہیں میں اس کی دعا کو قبول کر کے سارے انسانوں کو معاف کر دیتا۔
या इबादी अल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह। ऐ हमारे हबीब, मेरे बंदों तक मेरा ये पैगाम पहुंचा दें, मेरे बंदों को बता दें, मेरे बंदों को समझा दें कि बड़े से बड़ा गुनाह भी हो जाए, ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह, अपने रब से ना उम्मीद कभी ना होना। याद रखें, गुनाह ये इंसान का खासा है, इंसान की सरिश्त है, इंसान का मिजाज है। अगर इंसान गुनाह नहीं करेगा तो इंसान नहीं कहलाएगा, फरिश्ता बन जाएगा। और गुनाह करके गुनाह पर जम जाना और डट जाना ये शैतान की सिफत है। अल्लाह पाक ने हमें दरमियान में रखा है। गुनाह भी हमसे होंगे और अगर हम चाहें तो उन गुनाहों पर नदामत का इजहार करके अपने उन गुनाहों की इस दुनिया के अंदर मुआफ भी करवा सकते हैं। एक हदीस पाक का मफहूम है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे उस रब की कसम जिसके कब्ज़े कुदरत में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान है, अगर तुम में से कोई बंदा रूए ज़मीन पर कोई गुनाह नहीं करेगा तो मुझे रब की कसम अल्लाह जल्ल शानुहु तुम सबको फना फरमा देंगे और तुम्हारी जगह पर ऐसे लोगों को लाएंगे जो गुनाह भी करेंगे और फिर उन गुनाहों पर नदामत का इजहार भी करेंगे। और अल्लाह जल्ल शानुहु को वो बंदे बहुत ज्यादा पसंद हैं जिनसे गुनाह हो जाते हैं और गुनाह के बाद फिर वो अपने इस गुनाह पर नदामत का इजहार करते हैं, आंसू बहाते हैं। वो बंदे अल्लाह की ज़ात को बहुत पसंद हैं। एक हदीस पाक में आते हैं, अल्लाह पाक की ज़ात को दो कतरे बहुत पसंद हैं, दो कतरे। एक खून का वो कतरा दो मैदान जंग में महज अल्लाह की रजा के लिए बहाया जाए, और एक आंसुओं का वो कतरा जो अल्लाह के डर से, अल्लाह के खौफ से किसी भी बंदे की आंखों से निकल पड़े। अल्लाह फरमाते हैं कि मुझे ये दो कतरे बहुत ज़्यादा पसंद हैं। तो ये जो आयत करीमा मैंने तिलावत की थी, इस आयत करीमा में हम सब के लिए बहुत बड़ा सबक है। हम सबको अल्लाह पाक ने ये पैगाम दिया है कि अगर गुनाह हो जाए तो परेशान न हो, उस गुनाह पर नदामत का इजहार कर दो, मैं तुम्हारे नामे आमाल से उस गुनाह को महव कर दूंगा, उस गुनाह को माफ़ कर दूंगा। हम में से कोई इंसान ऐसा नहीं है जिससे गुनाह न होते हों। कोई इंसान ऐसा नहीं है जो सरता पा गुनाहों का मजबूबा ना हो। गुनाह सगीरा, गुनाह कबीरा, हर किस्म के गुनाह होते हैं। अगर हम ये तरतीब बना लें कि रात को सोने से पहले हम ये अहद कर लें कि ऐ हमारे मालिक, कल जब सुबह हम उठेंगे तो हम कोशिश करेंगे कि हमसे किसी किस्म का कोई गुनाह ना हो, और सही माना में कोशिश करेंगे तो यकीन मानिए आपके जितने भी गुनाह होंगे सारे माफ़ हो जाएंगे। और सुबह जब आप उठेंगे तो आपकी वो कैफियत होगी, आप इस तरह गुनाहों से पाक होंगे जिस तरह के बच्चा अभी अभी अपनी माँ की कोख से निकला है, जिस तरह पैदा होने वाला बच्चा गुनाहों से पाक और मासूम होता है, आप भी इसी तरह गुनाहों से पाक और मासूम होंगे। और दूसरे दिन फिर गुनाह हो जाएं, कोई बात नहीं, फिर जब रात को सोने लगे फिर ये अहद करके सो जाएं कि बारी ताला बस बहुत हो गया, इंसान हैं, भूल चूक में हो गया, कल से हमारा पक्का इरादा है हम गुनाह नहीं करेंगे। इतना कहने से भी अल्लाह जल्ल शानुहु माफ़ फरमा देंगे। और तीसरे दिन फिर अगर गुनाह हो जाएं तो फिर रात को सोते वक्त यही मामूल बनाएं, अपनी जिंदगी का मामूल बनाएं। रब्बे काबा की कसम, अगर इस तरह आप जिंदगी गुजारेंगे, मौत आएगी, आपके जिम्मे किसी किस्म का कोई गुनाह नहीं होगा। और मौत के बाद अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों से फरमाएंगे कि ये मेरा नेक बंदा था, इरजिई इला रब्बिकी राज़ियतम मर्ज़िय्या फदखुली फी इबादी, ये मेरा नेक बंदा था, वदखुली जन्नती, मेरे इस बंदे को सीधा जन्नत में पहुंचा दो। तो दुआ फरमाएं अल्लाह जल्ल शानुहु हम सबको सही माना में समझने की, सही माना में अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए।